امام ابو حنیفہ ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان بن ثابت بن زوطا بن مرزبان تھا۔ آپ 5 ستمبر 699 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ ایک تابعی مسلمان عالم دین، مجتہد، فقیہ اور اسلامی قانون کے اولین تدوین کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ کے ماننے والوں کو حنفی کہا جاتا ہے۔ زیدی شیعہ مسلمانوں کی طرف سے بھی آپ کو ایک معروف اسلامی عالم دین اور شخصیت تصور کیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے فضائل و مناقب میں شیخ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب التبیز الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ میں تسلیم کرتے ہیں، اس پیشن گوئی کے بڑے مصداق امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دوسری قوم کون ہے جس کی طرف اشارہ ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس کی قوم، اور فرمایا، خدا کی قسم اگر ایمان سریا پر جا پہنچے تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اس کو اتار لائیں گے۔ حدیث میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم کی نسبت سوال کیا تو سلمان فارسی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر علم دین سریا پر جا پہنچے گا تو اس قوم فارس کا مرد وہاں سے بھی لے آئے گا۔ مورخ ابن خلقان نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب اس طرح نقل کیا ہے، ابو حنیفہ النعمان بن ثابت بن زوطا بن ماہ، لیکن امام صاحب کے پوتے نے جو شجرہ نسب اپنے دادا کا خود بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے، اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن المرزبان۔ علامہ شبلی کا خیال ہے کہ جب زوطا اسلام لائے ہوں گے تو ان کا نام نعمان رکھ دیا گیا ہوگا، اس لیے جب اسماعیل نے اپنا شجرہ نسب بیان کیا تو اپنے دادا کو اسلامی نام ہی سے پکارا۔ صحیح روایات کی بنا پر یہ طے شدہ ہے کہ امام صاحب کے والد ماجد کی ولادت اسلام پر ہی ہوئی۔ خطیب بغدادی نے جو کچھ اس کے خلاف لکھا ہے وہ محض بے اصل اور ان کے تعصب پر مبنی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کوفہ میں اور وفات بغداد میں ہوئی۔ علمی پایہ کے لحاظ سے کوفہ ہمیشہ ممتاز شہر رہا ہے۔ علامہ کوثری نے نصب الرایہ کے مقدمے میں اس کی مختصر تاریخ لکھی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان بن ثابت بن زوطا اور کنیت ابو حنیفہ تھی۔ بالعموم امام اعظم کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ تمام ائمہ کے مقابلے میں سب سے بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہیں۔ اسلامی فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پایہ بہت بلند ہے۔ آپ نسلاً عجمی تھے۔ آپ کی پیدائش کوفہ میں 80 ہجری بمطابق 699 عیسوی میں ہوئی اور سن وفات 150 ہجری ہے۔ ابتدائی ذوق والد ماجد کی طرح تجارت تھا، لیکن اللہ نے ان سے دین کی خدمت کا کام لینا تھا، لہٰذا تجارت کا شغل اختیار کرنے سے پہلے آپ اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے 20 سال کی عمر میں اعلیٰ علوم کی تحصیل کی ابتدا کی۔ آپ نہایت ذہین اور قوی حافظہ کے مالک تھے۔ آپ کا زہد و تقوی، فہم و فراست اور حکمت و دانائی بہت مشہور ہے۔ آپ نے اپنی عمر مبارک میں 7000 مرتبہ قرآن کریم مکمل کیا، 45 سال تک ایک وضو سے 5 وقت نمازیں پڑھیں، رات کے 2 نفلوں میں پورا قرآن حکیم مکمل کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ دن کو علم پھیلاتے اور رات کو عبادت کرتے۔ آپ کی حیات مبارکہ کے لاتعداد گوشے ہیں۔ ائمہ حدیث آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقوی اور طہارت کے پہاڑ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میانہ قد، خوش روا اور موزوں جسم کے مالک تھے۔ گفتگو نہایت شیریں کرتے، آواز بلند اور صاف تھی اور اپنا مافی الضمیر فصاحت سے ادا کرتے۔ اکثر خوش لباس رہتے، سرکاری وظیفے سے دور رہتے، حریت فکر، بے نیازی اور حق گوئی آپ کا ترہ امتیاز تھا۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا آخری دور پایا ہے۔ کئی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت بھی کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ ابن سعد، خطیب بغدادی، بیہقی، ابن جوزی، ابو موسیٰ المدینی، جساس، قدوری، سمیری، نووی، المزی، ولی عراقی، زین عراقی، ابن حجر اسقلانی، ابن ناصر الدین دمشقی، ابن عبد الہادی کے علاوہ لاتعداد ائمہ و محدثین و فقہائے مورخین نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کا ذکر کیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کے حصول کے لیے 3 مقامات کا بطور خاص سفر کیا۔ آپ نے علم حدیث سب سے پہلے کوفہ میں حاصل کیا کیونکہ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ علم و حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا۔ گویا آپ علم حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے، وہیں پڑھا۔ کوفہ کے سب سے بڑے علم کے وارث امام اعظم خود بنے۔ دوسرا مقام حرمین الشریفین کا تھا جہاں سے آپ نے احادیث اخذ کی، اور تیسرا مقام بصرہ تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ علم الادب، علم الانساب اور علم الکلام کی تحصیل کے بعد علم الفقہ کے لیے امام حماد کے حلقہ درس سے فیضیاب ہوئے۔ آپ علم فقہ کے عالم ہیں۔ آپ کے شیوخ و اساتذہ کی تعداد 4000 بتائی جاتی ہے جن سے وہ وقتاً فوقتاً اکتساب علم کرتے رہے۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہم کی شاگردی کا فخر بھی آپ کو حاصل ہے۔ آپ نے تحصیل علم کے بعد جب درس و تدریس کے سلسلے کا آغاز کیا تو آپ کے حلقہ درس میں زبردست اجتہام ہوتا اور حاضرین میں اکثریت جید صاحبان علم کی ہوتی۔ علامہ کروری نے آپ کو خاص تلازمہ میں 800 فقہائے محدثین اور صوفیاء مشائخ میں شمار کیا ہے۔ یہ ان ہزارہ انسانوں کے علاوہ ہیں جو ان کے حلقہ درس میں شریک ہوتے رہتے تھے۔ آپ نے فقہ حنفیہ کی صورت میں اسلام کی قانونی اور دستوری جامعیت کی لاجواب شہادت مہیا کی، اور اس مدت میں جو مسائل مدون کیے ان کی تعداد 12,70,000 سے زائد ہے۔ آپ کی تالیف پر اجماع ہے اور صحابہ سے نقل روایات بھی ثابت ہیں۔ آپ شریعت کے ستون تھے۔ مورخ خطیب بغدادی نے امام کے پوتے اسماعیل سے روایت کیا ہے کہ میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن مرزبان ہوں۔ ہم لوگ نسلاً فارس سے ہیں۔ امام صاحب کے دادا ثابت بچپن ہی میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ان کے خاندان کے حق میں دعائے خیر کی۔ ہمیں امید ہے وہ دعا بے اثر نہیں رہی۔ تجارت ان کا ذریعہ معاش تھا۔ تجارت ہی سے رزق حلال کماتے۔ دولت کی کمی نہ تھی، لیکن ان کی دولت و ثروت کا فائدہ طلباء اور حاجت مندوں ہی کو پہنچتا۔ فروخت کیے جانے والے کپڑے کے محاسن و عیوب آپ برابر بیان کرتے اور خرابی کو کبھی نہ چھپاتے۔ اپنے شاگردوں کی اکثر مالی امداد کرتے رہتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے 1000 کے قریب شاگرد تھے، جن میں 40 افراد بہت ہی جلیل المرتبت ہیں اور وہ درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ کے مشیر خاص بھی تھے۔ ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام حماد بن حنیفہ، امام ظفر بن حزیل، امام عبداللہ بن مبارک، امام وقی بن جراح، امام داؤد بن نصیر۔ علاوہ ازیں قرآن حکیم کے بعد اہل سنت والجماعت کی صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کے مؤلف امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے محدثین کرام آپ کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ خطیب بغدادی ابو نعیم سے نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ خوش رو، خوش لباس، خوشبو پسند کرنے والے، خوش مجلس، نہایت کریم النفس اور اپنے رفقا کے بڑے ہمدرد تھے۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا قد میانہ تھا، نہ بہت کوتاہ اور نہ زیادہ دراز، گفتگو نہایت شیریں، آواز بڑی دلکش اور بڑے قادر الکلام تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی
قدر دراز قامت تھے، آپ کا رنگ گندمی مائل تھا، اچھا لباس پہنتے، عام طور پر اچھی حالت میں رہتے، خوشبو کا اتنا استعمال کرتے تھے کہ آپ کی نقل و حرکت کا اندازہ خوشبو کی مہک سے ہو جاتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ریشم کی تجارت کرتے تھے۔ قیس بن زبی بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب مشائخ و محدثین سے ایک رقم لے کر ان کے لیے بغداد سے سامان خریدتے اور کوفہ لا کر اسے فروخت کر دیتے اور سال بسال اس کا نفع اپنے پاس جمع کرتے اور اس نفع سے محدثین کے خورد و نوش، لباس وغیرہ کی ضروریات کو مہیا کرتے۔ اس میں سے جو بچ رہتا وہ ان کے حوالے کر دیتے اور کہتے کہ اسے اپنی دیگر ضروریات میں صرف کر لو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ میرے شکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے یہ مال اپنے پاس سے تم کو نہیں دیا، یہ تمہارے ہی مال کا نفع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہے کہ اس نے اس کا ذریعہ مجھے بنایا۔ حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ اہل مجلس میں سے ایک شخص پر امام صاحب نے خستہ لباس دیکھا تو اس سے کہا بیٹھ جاؤ۔ جب محفل برخاست ہو گئی اور وہ شخص تنہا رہ گیا تو فرمایا مصلی اٹھا کر جو اس کے نیچے تم کو ملے وہ لے لو۔ اس نے جا نماز اٹھائی تو نیچے 1000 درہم تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ لے لو اور اپنا لباس درست کر لو۔ وہ بولا میں خود صاحب وسعت ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر اپنا حال ایسا بناؤ کہ تمہیں دیکھ کر تمہارے بھائی کو غم نہ ہو۔ وہ حدیث تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت و کرم کے آثار دیکھنا پسند کرتا ہے۔ جعفر بن عون بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے ایک ریشمی کپڑا آپ سے مانگا۔ آپ نے ایک کپڑا اس کے لیے نکالا تو وہ بولی میں بوڑھیا عورت ہوں اور یہ معاملہ امانت کا ہے، مناسب ہے کہ آپ کو جتنے میں پڑا ہے اسی قیمت میں میرے ہاتھ فروخت کر دیجئے۔ فرمایا 4 درہم دے دیں۔ اس نے کہا بوڑھیا کا مذاق نہ بنائیے اور ٹھیک ٹھیک قیمت بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں نے 2 کپڑے خریدے تھے اور ایک ہی کپڑے سے 4 درہم کم میری قیمت وصول ہو گئی تھی، اب یہ کپڑا مجھے 4 درہم میں بچ رہا ہے۔ ابن مبارک نے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ غیبت کرنے سے بہت دور رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے دشمن کی غیبت بھی نہیں کرتے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ابو حنیفہ اس سے بالا تر ہیں کہ اپنی نیکیوں پر اپنے دشمن کو مسلط کریں کہ وہ قیامت کے دن اپنی غیبت کے بدلے میں ان کی نیکیاں لے لے۔ اس قسم کے واقعات 1-2 نہیں بلکہ بہت ہی مفصل تذکروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان چند واقعات میں امام صاحب کی صرف ہمدردی اور مساوات قابل غور نہیں ہے، دنیا میں سخی اور کریم اور بھی بہت سے گزرے ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہوگا کہ آپ نے صرف ہمدردی نہیں کی بلکہ بے منت ہمدردی کرنے کے اصول بھی بتلا دیے۔ ہمدردی کا اخفاء کہ محتاج کو ندامت کا خطرہ بھی نہ گزر سکے، سر دست اس کی حاجت رفع ہو جائے اور آئندہ کے لیے اس کو سوال کی عادت بد بھی نہ پڑے، یہ ایک قیمتی سبق ہے جو ان چند واقعات سے ہمیں ملتا ہے۔ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ امام صاحب نے 4 صحابہ کو پایا ہے، انس بن مالک رحمت اللہ علیہ اور عبداللہ بن اوفی کو کوفہ میں، سہل بن سعد الساعد کو اور ابو طفیل عامر بن واصلہ کو مکہ مکرمہ میں۔ حافظ ذہبی خود امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کو بار بار دیکھا ہے۔ حافظ ابن حجر ان کے ساتھ اور بہت سے دیگر حفاظ حدیث نے حضرت انس کی روایت کو تسلیم کیا ہے، خلاف جو کچھ بھی ہے وہ روایت کے ثبوت و عدم ثبوت میں ہے۔ ہمارے نزدیک ایک ایسے شخص کے متعلق جو صحابہ ہی کے عہد میں پیدا ہوا ہو، روایت تو درکنار، روایت کا دعویٰ بھی بعید نہیں بلکہ بہت ہی قرین قیاس تھا، لیکن کیا کیا جائے، جن پر امام صاحب کا اولاد احرار ہونا بھی شاق ہو، ان پر آپ کا طبعاً تابعین میں شمار ہونا کیوں کر شاق نہ ہوتا۔ اس لیے یہ بھی ایک مارکت الآراء مسئلہ بن کر رہ گیا ہے۔ متوسط قول یہ ہے کہ روایت سے تو انکار نہ کیا جائے اور روایت کا قطعی طور پر دعویٰ نہ کیا جائے، اس کے سوا جو کچھ ہو وہ افراط و تفرید کا میدان ہو۔ ظفر بن حزیل روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ مجھے علم کلام کا پہلے اتنا شوق تھا کہ میں اس علم میں شہرۂ آفاق ہو گیا۔ حماد بن ابی سلیمان حماد ابراہیم نخعی کے خاص تلازمہ میں تھے۔ تاریخ اصفہان میں ابو شیخ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن
نخعی کو 1 درہم کا گوشت لانے کے لیے بازار بھیجا۔ زنبیل ان کے ہاتھ میں تھی، ادھر سے ان کے والد کہیں گھوڑے پر سوار آ رہے تھے۔ یہ صورت دیکھ کر انہوں نے ان کو ڈانٹا اور زنبیل لے کر ہاتھ سے پھینک دی۔ جب ابراہیم نخعی کی وفات ہو گئی تو حدیث کے طلباء ان کے والد مسلم بن زید کے دروازے پر آئے اور دستک دی۔ یہ چراغ لے کر باہر نکلے تو انہوں نے کہا، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، آپ کے فرزند حماد کی ضرورت ہے۔ یہ خفیف ہو کر اندر تشریف لے آئے اور حماد سے کہا، جاؤ بھائی باہر جاؤ، اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ مقام تمہیں ابراہیم کی زنبیل کی بدولت ہی نصیب ہوا ہے۔ ابن عدی نے الکامل میں نقل کیا ہے کہ حماد فرماتے تھے، میں قتادہ، طاؤس اور مجاہد سے ملا ہوں۔ جب ابراہیم نخعی سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے مسائل کا حل کس سے کیا کریں تو انہوں نے حماد ہی کا نام لیا۔ حلقہ درس میرے قریب تھا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے مجھ سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ ایک شخص کی بیوی باندھی ہے، وہ سنت کے موافق اسے طلاق دینا چاہتا ہے، وہ شخص کتنی طلاقیں دے؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا جواب دوں۔ میں نے کہا، حماد سے پوچھ اور واپس آ کر مجھے بھی بتا۔ وہ عورت حماد کے پاس گئی، انہوں نے فرمایا، جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو جماع کرنے سے پہلے اسے صرف 1 طلاق دینی چاہیے، جب 2 حیض اور گزر جائیں تو پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اس نے واپس آ کر مجھ سے ان کا جواب نقل کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ علم کلام بھلا کس کام کی چیز ہے، اور اپنے جوتے اٹھا کر حماد کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ مسائل بیان کرتے ہیں اور میں ان کو سنتا اور یاد رکھتا۔ جب دوسرے دن وہ تشریف لاتے پھر ان کا اعادہ فرماتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ میں نے ان کے مسائل کو صحیح ضبط کیا ہے اور ان کے دوسرے شاگردوں نے غلطیاں کی ہیں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے صدر مقام پر ابو حنیفہ کے سوا اور کوئی شخص نہ بیٹھے۔ 10 سال مسلسل، بلکہ ان کی وفات تک میں ان کے ساتھ رہا۔ حماد کے فرزند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد کسی سفر میں باہر تشریف لے گئے تھے۔ جب واپس تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ اس اثنا میں آپ کو زیادہ یاد کس کی رہی؟ میرا خیال تھا وہ یہی فرمائیں گے کہ تیری، لیکن انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ قدرت ہوتی کہ میں ابو حنیفہ سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر جدا نہ کروں تو کبھی نہ کرتا۔ روایت مذکورہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کی عمر کا ابتدائی حصہ علم کلام میں صرف ہوا ہے اور زمانہ تلمس سے ہی آپ کی کنیت ابو حنیفہ تھی۔ یہ تحقیق نہیں ہو سکی کہ یہ کنیت امام صاحب نے خود اختیار کی تھی یا دوسروں نے آپ کی یہ کنیت مقرر کی تھی۔ اسی روایت سے امام صاحب کے صحت ذوق و سلامتی فطرت اور قوت حفظ کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صرف درس حدیث کے صدر نشین نہ ہونے سے یہ خیال قائم کر لینا کہ آپ کا حفظ کمزور تھا بہت سطحی نظر ہے۔ خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین ابو جعفر نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ نے کن صحابہ کا علم حاصل کیا ہے؟ فرمایا، عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس۔ اور ان کے شاگردوں نے فرمایا، آپ نے تو بہت صحیح اور پختہ علم حاصل کیا، یہ ہستیاں بہت مبارک اور بڑی مقدس ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ظاہر ہے کہ میرے بعد اگر کوئی شخص نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں کہ جن کو خود آپ نے اپنے دست مبارک سے قاضی بنا کر بھیجا۔ رہ گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قرآن دانی اور قرآن فہمی امت میں ضرب المثل ہے۔ اب سوچئے کہ جو علم اتنے جامع اور مضبوط ماخذ سے حاصل کیا گیا ہوگا وہ کتنا عمیق اور کتنا مستحکم ہو سکتا ہے۔ نفسیاتی طریق پر بھی مسائل حنفیہ کا مرجع یہی اصحاب ہونے چاہیے۔ کوفہ جو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مسکن تھا، حضرت عمر ہی کا بسایا اور آباد کیا ہوا تھا۔ پھر جو صحابی اہل کوفہ کی تعلیم و تربیت کے لیے سرکاری طور پر مقرر کیے گئے وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو کوفہ دارالخلافت رہ چکا تھا، اس لیے اہل کوفہ کے لیے ان اصحاب میں علمی کشش کے علاوہ ایک فطری کشش بھی
موجود تھی۔ کسی مجتہد کے متعلق یہ خیال قائم کرنا کہ اس کے استفادے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہر جزئی میں ایک مقلد کی طرح اتباع کرتا ہوگا، انتہا درجے کی ناواقفی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے زیر تربیت رہ کر اس کا جو علمی مذاق اور انداز طبیعت قائم ہو چکا ہے وہ انہی حضرات سے ملتا جلتا تھا۔ اس کے اصول استنباط اور اصول فکر، مصالح و مزار پر غور و خوض کا زاویہ نظر سب انہی سے متحد تھا، اس لیے دونوں کے مجتہدات اور مسائل میں ایک قسم کی یک رنگی اور یکسانیت پیدا ہو جانا بھی ضروری امر تھا۔ یحییٰ بن زریس کہتے ہیں کہ میں سفیان کے پاس حاضر تھا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو امام صاحب پر کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے فرمایا اعتراض کیا ہوتا، میں نے تو خود انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سب سے پہلے قرآن کو لیتا ہوں، اگر کوئی مسئلہ اس میں نہیں ملتا تو پھر سنت رسول میں تلاش کرتا ہوں، اگر کتاب اللہ اور حدیث رسول دونوں میں نہیں ملتا تو پھر میں صحابہ کے اقوال تلاش کرتا ہوں، ان میں جو زیادہ پسند آتا ہے اسے اختیار کر لیتا ہوں، مگر ان اقوال سے باہر نہیں جاتا۔ ہاں، جب تابعین کا نمبر آتا ہے تو پھر ان کا اتباع کرنا لازم نہیں سمجھتا، جیسا انہوں نے اجتہاد کیا میں بھی اجتہاد کر لیتا ہوں۔ ابو یوسف روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خراسان میں دو قسم کے لوگ سب سے بدتر ہیں، جہمیہ اور مشبہہ۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری جگہ اس طرح منقول ہے کہ امام صاحب جہم بن صفوان کی مذمت کیا کرتے تھے اور اس کی باتوں پر نکتہ چینی فرماتے تھے۔ عبد الرحمن حمانی کہتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ جہم بن صفوان کافر ہے۔ یحییٰ بن نظر کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شیخین کو دوسرے صحابہ پر فضیلت دیتے تھے، ختنین سے محبت رکھتے تھے، تقدیر کے قائل تھے اور اس میں کوئی مین میخ نہیں نکالتے تھے، مساء علی الخفین کرتے تھے اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے متقی اور عالم تھے۔ ابو سلیمان جوزجانی اور معطی بن منصور رازی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلازمہ میں کسی نے قرآن کے مخلوق ہونے کے بارے میں کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا۔ ہاں، بشر مرثئی اور ابن ابی داؤد نے اس مسئلہ میں بحث شروع کی اور انہوں نے ہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلازمہ کو بدنام کیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر رحمت نازل فرمائے، اپنے وقت کے امام تھے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر رحمت نازل فرمائے، اپنے وقت کے امام تھے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر رحمت نازل فرمائے، اپنے زمانے کے امام تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کوڑے کھانے اور قضا قبول نہ کرنے کا واقعہ ذکر کرتے تو رو پڑتے تھے اور امام صاحب کے لیے دعائے رحمت فرماتے۔ حسن بن علی حلوانی شعبہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب کے بارے میں شعبہ اچھا خیال رکھتے تھے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ امام صاحب سے ثوری، ابن مبارک، حماد بن زید، حشیم، وقی، عباد، جعفر بن عون جیسے اجلہ محدثین نے روایت کی ہے، وہ ثقہ ہیں، ان کی روایت میں کوئی سقم نہیں ہے۔ اور یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا اے ابو زکریا، کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بارے میں سچے شمار ہوتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہایت سچے اور بالکل صحیح روایت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے دریافت کیا گیا کیا ابو حنیفہ کبھی خلاف واقع بھی حدیث روایت کرتے ہیں؟ فرمایا محدثین ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلازمہ کے حق میں بڑی زیادتی کرتے ہیں، ان کی شان اس سے کہیں عرفہ و اعلیٰ ہے۔ خطیب یحییٰ بن معین سے نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث روایت کرنے کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ سننے کے بعد اسے برابر یاد رہنی چاہیے، اگر یاد نہ رہے تو اس کو روایت کرنا درست نہ سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ امام صاحب کے متعلق ان سے دریافت کیا گیا تو 2 بار فرمایا سقہ ہیں، سقہ ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہا کہ حدیث فقہ میں سقہ اور سچے ہیں اور خدا کے دین کے بارے میں بھروسے کے قابل ہیں۔ خارجہ بن مصعب اور ابو وہب عابد کہتے ہیں کہ جو شخص